الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي حرام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، ہمارا آج یہاں جمع ہونا اللہ کی محبت کے لیے ہے. انسان جو دنیا میں آیا ہے اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ جو اس کی پرورش کرتا ہے، جو اس کو پالتا ہے، یہ اس سے محبت کرے. تو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو خطاب فرمایا تو فرمایا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو صفت رب اپنی لے آئے کہ آپ کو پالنے والا کون ہے، آپ کی پرورش کرنے والا کون ہے. تو پالنے والے سے بے وفائی کرنا یہ غداری ہے، محبت نہیں ہے. یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں پالنے والے ہیں. ماں باپ کو ہمارے لیے اللہ نے اسباب بنایا ہے کہ ماں باپ سبب ہیں کہ ہمارے لیے چیزیں لانے کا ذریعہ ہے، روٹی لانے کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے کپڑے لانے کا ذریعہ ہے، گھر بنانے کا ذریعہ ہے، ہمارے نکاح کے معاملات طے کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن حقیقت میں ہمیں پالنے والی ذات اللہ ہے. تو اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے عشق کرنا یہ عین فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ہے. اگر انسان اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے تو یہ اپنی فطرت سے ہٹ کر بد فطرت ہو گیا ہے. یہ اپنے طور طریقوں سے ہٹ چکا ہے. اللہ نے جو اس کی فطرت میں رکھا کہ یہ اپنے مولا سے، اپنے ربا سے محبت کرے، تو یہ اپنے ربا سے غداری کر رہا ہے. تو اس کا انجام اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ اکبر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو.
جو مولا کریم آپ کو حکم دے وہ مان لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ وضع فرمائے اس پر عمل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ آپ پر رحم کیا جائے، مہربانی کی جائے۔ وسارعوا الی مغفرہ، فرمایا مغفرت اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، من ربکم، اپنے پالنے والے سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ وسارعوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ لیکن بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے، دنیا کمانے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، موبائل خریدنے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، پلاٹ خریدنے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، حرام مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اللہ سے مغفرت طلب کرنے میں ایک دوسرے سے آگے دوڑو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر میدان میں آؤ کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہ اللہ سے بخشوا لو۔ صبح و شام ایمان والوں کو استغفار کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت سے ہی ہمارا راستہ آسان ہوگا۔ یاد رکھو قیامت کے دن جیسے انبیاء کی ایک مستقل جماعت جنت میں جائے گی، صدیقین کی ایک مستقل جماعت جنت میں جائے گی، شہداء کی ایک مستقل جماعت جنت میں جائے گی، صالحین کی ایک مستقل جماعت جنت میں جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح قیامت کے دن معافی مانگنے والے، استغفار کرنے والے، تائبین کی بھی ایک مستقل جماعت ہوگی جو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے اللہ کا، توفیق توبہ ہو جانا، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی، اور نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانا، سمجھدار، اب ان کی زندگیاں دیکھو، صبح شام غفلت میں گزر رہے ہیں، دن اور رات ان کا غفلت میں ہے، ہر ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی نافرمانی میں جا رہا ہے۔ اور کنارہ موجود ہے کہ مسجد ہے، آذان ہو رہی، ہم مسجد کے باہر کھڑے ہیں، یوں سمجھیے کہ ہم دریا کے کنارے ہیں، لیکن موجے دریا دیکھنے سے محروم ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑائی بیان ہو گئی، اللہ کی عبادت کے لیے اصول بیان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے مؤذن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، گواہی دے رہا ہے مؤذن، اور بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ تو یہ کانوں میں آذان سن رہا ہے، یوں سمجھیے کہ دریا کے کنارے پر آ گیا، لیکن یہاں بد نصیبی اس کی کہ موبائل دیکھنے میں موجود ہے، دولت کمانے میں مصروف ہے، دکانداری میں مصروف ہے، کھیتی باڑی میں مصروف ہے، لیکن موجے دریا نہیں ہے اس کی۔ کسی گیا تو ہم دریا تے پر دریا تے چس کہنا ہے، وہ دریا تے دیکھے ہاتھ تے کچھ چسا رہا سنا، دریا تے تو بیٹھا ہے موبائل اپنے مست۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے کہ میرے بندو مجھ سے صلح کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے مغفرت مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے گناہ بخشوا لو۔ اعلان ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ اعلان سن نہیں رہے، ہمارے دل کے کان نہیں سنتے، یہ کان سن رہے ہیں۔ وہ بندہ آدھے نا یار ہوں تیرا ذکر کرنے بیٹھا ہے، ہوں تیرا ذکر کرنے بیٹھا سے یار تو آ گئے، ہوں انہیں ذکر ہویا ہے، آ گیا کہ دل کو دل سے راہ ہے، تو یہاں مولا کے در پر اس کے لیے راہ نہیں ہے، یہ بدبختی اور نالائکی ہے ہماری۔
ہماری محرومی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اللہ کی مغفرت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اور سارے جاتا دن حضرت صاحب اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، کریم ہے۔ حضرت صاحب تھوڑا ڈرایا کرو اللہ کو، لیکن اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، کریم ہے ان کے لیے جو اللہ کے راہ کے راہی ہیں، جو اللہ کے متلاشی ہے، اللہ کی دوستی کر رہے ہیں، اللہ کے عشق میں چل رہے ہیں، اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے لیے رحیم بھی ہے، غفار بھی ہیں، غفور بھی ہیں، کریم بھی ہیں، ان کے لیے فضل والے بھی ہیں۔ لیکن جو گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، جو بدماشی چھوڑنے کو تیار نہیں، جو بے غیرتیاں چھوڑنے کو تیار نہیں، اس کے لیے میرا اللہ الجبار ہے، القہار ہے، المتکبر ہے، واللہ عزیز ذو انتقام ہے، کہ زبردست بدلہ لینے والا ہے میرا اللہ۔ صرف صفت غفور الرحیم نہیں ہے، صفت جبار قہار بھی ہے، صفت المتکبر بھی ہے، کون ہے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ تو فرمایا جنت کی دوڑ میں ہے، وجنت عرضها السماوات والارض، وسارعوا دوڑ رہے ہیں اپنے رب سے مغفرت کے لیے اور اپنے رب سے جنت کے طلبگار ہیں کہ مولا ہمیں جنت دے دے، ایسی جنت جس میں آسمان اور زمین سما جائے، ایسی جنت۔ لیکن یہ جنت اس کو ملے گی جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کا باوفا ہوگا۔ اللہ کے بے وفاؤں کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، اللہ کے بے وفاؤں کے لیے اللہ نے سزا رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور جنت میں جانے والوں سے جہنم میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، باوجود اس کے بھی جہنم نہیں بھرے گی، اور سبب سے اس کو بھرا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک تم مجھ سے ہدایت نہیں مانگو گے ہدایت نہیں دوں گا، جب تک مجھ سے آپ مغفرت نہیں مانگو گے مغفرت نہیں کروں گا، جب تک جنت نہیں مانگو گے جنت نہیں دوں گا۔ روٹی روزی تو کتا بھی کھا رہا ہے، جانور بھی کھا رہا ہے، بھیڑ بکری بھی کھا رہی ہے، گدھا بھی کھا رہا ہے، خچر بھی کھا رہا ہے، بھیڑیا اور درندہ بھی کھا رہے ہیں، پرند اور چرند بھی کھا رہے ہیں، تو اور میں کھا رہے ہیں، تو یہ کون سا کمال ہے؟ کسی بندے کو کہو بھئی فلاں گھر والا خراب ہے، وہ کہتا ہے میں اس کا گلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ تو نے خود تو دیکھا ہے اس میں برائی ہے۔ وہ جیسے میں نمک حرام نہیں، تو اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا جو اللہ کی دھرتی پہ رہ کر اللہ کا رزق کھاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے، لیکن اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنی جبینیں نہیں جھکاتا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی کمزوریوں پر معافی نہیں مانگتا۔ اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ سوچنے کی باتیں ہیں میرے دوست، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اور روٹی روزی یہ بھی عبادت ہے، رزق حلال کماؤ، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے خیر ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی باندی کو حکم دیا کہ جاؤ محلے سے جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کا دودھ جمع کرو، بکریوں کا اور بھیڑوں کا اور گایوں کا، ان کا دودھ جمع کرو۔ تو دودھ جمع کر کے آپ رضی اللہ عنہ بیچ رہے تھے لوگوں کو۔ ایک آدمی آ گیا، کہتا ہے حضرت یہ دودھ بیچنا تو جائز نہیں ہے، آپ کیسے بیچتے ہو؟ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آقا علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو نفع دینے والی چیز صرف درہم اور دینار ہوں گے، بس
پیسہ اور کرنسی ہوگی، اس کے سوا کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ تو براہ راست دودھ سے فائدہ اٹھانا یہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے اس کا دیسی گھی بنتا تھا، وہ بکتا تھا، اب نہیں بکتا، لوگ لیتے ہی نہیں ہیں، کھانے کا شوق ذوق ہی ختم ہو گیا۔ اور اب تو ایسا ماحول ہے کہ بھینسیں بھی اپنی ہیں، گائیں بھی اپنی ہیں، اور سارا دودھ ڈرم میں جا رہا ہے، خود نہیں پیتے، اپنے بچوں کو نہیں پلاتے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں پیسے دوائی لینے کے لیے۔ اور ڈاکٹروں والے بھی سنیں، ابن ابی داود میں ایک حدیث ہے اور سنن ابن نسائی میں مشکات شریف میں حدیث ہے، جو عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے، عطائی ڈاکٹر دیہات میں جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر بندہ غلط علاج تجویز کر دے، دوائی غلط تجویز کر دے، آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ فن طب سے واقف نہیں ہے، اس نے دوا غلط تجویز کر دی، مریض کو نقصان ہو گیا، اس پر ضمان لازم ہے، اگر دنیا میں ضمان ادا نہیں کرے گا قیامت والے دن اس کو سزا ملے گی۔ تو سبھی کوئی چنگا ڈاکٹر بولیا کرو جڑا علاج معالجے کا فن بھی جانتا ہو، جی کو اپنے علاج کا پتہ کہ نہیں، وہ جڑا نے علاج کراون پوجو نہ حضرت صاحب ساری وہ نبض دیکھنے کا پتہ ہی نہیں، سارے پاسے دو چار ڈاکٹر ہیں، اور میرے کو آدھے حضرت صاحب نبوت کون سا منصب ہے، کسبی یا عطائی؟ اور میں کہ چبلا او عین طا الف حمزہ یا عطائی او ہے جڑے تسا عطائی وے حمزہ تا الف حمزہ تا حمزہ یا عطائی تا نال تسا عطائی وے، عطائی دا معنی اناری، طوال العین العطاء عطائی اس کا معنی اللہ کا عنایت کیا ہوا منصب۔ نبوت جو عطائی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور جیلے تسا حمزہ تا الف حمزہ تا حمزہ یا عطائی، حمزہ تا الف اور حمزہ یا عطائی، ایک ہے عطائی انہا معنی مطلب کہ لغت کیا دے گئے انہا معنی اناڑی ہونا، بگاڑ پیدا کرنے والا، خرابی پیدا کرنے والا، خرابی ڈالنے والا۔ میں کہ تسا اے عطائی ہے، تسا اپنے آپ کو بھی عطا نہ آکھو کہ ایسا اللہ کی عطا ہے۔ ڈاکٹر ہی بڑے عجیب تھے نا، یہ بھی کوئی فارمولے گولی بدے انہوں نے کوئی نہ کوئی لفظ بولتے پھٹے سیدھے بولو۔ ڈاکٹر صاحب میں کو آدھے حضرت صاحب یہ اصا وڈے وڈے مولوی میں کوئی چکما دے گی دے، پیر صاحب تسا ساری تھئی لت بن سکتی ہے بلا، وہ میں کہ اللہ دا بندہ لفظ کو سمجھنا، تو لغت کی کتاب تک کھول ہوں وچ پڑھتا صحیح کہ جیرا بغیر پڑھے لکھے ڈاکٹر بڑھ گئے، بغیر پڑھے لکھے مولوی بڑھ گئے، اے اناڑی مولوی اناڑی ڈاکٹر۔ ایک کہاوت ہے نا دیہات دی کہ نیم ملا ایمان دا خطرہ، نیم حکیم جان دا خطرہ۔ جو پورا عالم نہیں ہوگا، اللہ والوں کا صحبت یافتہ نہیں ہوگا، اللہ والوں کا اجازت یافتہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا ایمان بگاڑ دے گا۔ جرا رات دا خود لوک لوک تے فلماں دے دا ہوئے ہن تے سی اللہ اکبر، پہلے تو کوڑ مار دے مولوی آدن تے او فلانی آیت دا ترجمہ نہ آندا، میں تے سین ماج وہ دیکھاں گیا ڈرامہ فلم تو سارے دے بیٹھے آئے، ڈرامہ فلم تو سارے دے بیٹھے خدا دے بندے، میں وہ آیت دیکھن گیا، ہم وہ ٹی وی تے آیت لکھی تھا ترجمہ آندا، میرے کو نسخہ کا نام ہے اڑے دیکھ گیا۔ ہوں انہیں شرارت کی کہ شیطان کو جیب پا دیتے پیکے چلواتے۔ میرا ایک دوست ہے پروفیسر بہاول پور اسلامیہ یونیورسٹی دے پڑھے دے، میں کو آدھے حضرت صاحب عشاء تو بعد تھوڑا گپ شپ کی ٹائم دیتا کرو۔ میں کہ پروفیسر صاحب اسا عشاء دی نماز پڑھ دے سم دے انہیں گپ شپ کہنے لیتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فقہا نے مسئلہ لکھے، مولانا سجاد صاحب فقہا نے
فقہ حنفی والے جڑا ائمہ اکرام اننا او تواڈے ساڈے دے وڈے مہربان ہیں انہاں آکھے میاں کوئی ضروری گال ہوئے توال کر سکدے وے لتا عشاء دی نماز بعد بات جیت نہیں کر سکتے ول نوجوان پوچھ گئے ائمہ احناف کو حضرت صاحب ساڈے نویں شادیاں فرمایا ہاں جس کی نئی شادی ہو نا نئی جس کی شادی ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دل لگی کر سکتا ہے لیکن جن شادی گہنی دے ادھے دی رات تک موبائل دے جخ مرندے اون لو دے پٹھے دا کیا تھی ول جڑا شادی شدہ ہے اپنی زال کو چھوڑ دے پرئی رن نال بٹا سٹا دے بٹا کڑاکا لئی پہ اوندا کیا بڑھتی عذاب کیا ہے پتہ ہے عذاب یہ سمجھ لوگوں دے دماغ سے خرناک بھجا دے علماء کو بھونک دے اے اللہ والے کی توہین کریں گے کیوں حجت تمام تھی دی پئی ہے ان دا آخرت واسطے کوئی حصہ کہ نہیں جڑے دنیا دے وچ اللہ دے قانون اتر رہے ہیں اللہ نے فرمایا ولا تقربوها میری حدود کے قریب بھی نہ جاؤ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا فرمایا بے حیائی اور زنا کے بھی قریب نہ جاؤ جڑا بندہ اللہ دی حدود کے قریب ویسی صاف کرے گناہ پھنسی ایک صوفی صاحب سادہ مرید ہے بلا کوئی زنانی میں بٹا شٹا لینا میں کو کوئی شکایت آ گئی میں کو کلہ بلا کے سمجھایا میں کو بندے دا پتر بڑھ کہ حضرت صاحب یقین منو میں بھیڑ بڑے کھڑا میں کہ جڑی اللہ بھیڑ دیتی ہے ان کو بھیڑ نہیں بڑھندا پرئی دھی کو بھیڑ بڑے کھڑی تے کو میں کہ شرم نہیں آندی سال دے اندر گٹا پھسیا ون چنگے بھلے کھلے بجے کھاتے آئے میں کہ ہون سنا ور بھیڑ کھلے کھوا چھوڑی کہ بھیڑ نہیں حضرت بے غیرت ہے میں کہ تو کیڑا غیرت لگوا نہیں تیرے منہ تے کڑی غیرت لکھی کھڑی ہے تو کیڑا شرم حیا والا ہے اللہ دے قانون کو منو دستور الہی منو روزگار کماؤ روزگار اختیار کرو اچھا گھر بڑھواؤ اچھی تجارت کرو تو آدھی من پسند نوجوانوں تو کو رشتہ مل رہی تھی تو سب گھبراؤ نا کچھ ہے گا نا وہ پٹھان ہی اللہ والے کو پوچھ گیا کہ حضرت دعا کرو ہمارا شادی ہو جائے وہ کہ آپ نے کچھ دیکھا بھی ہے کوئی بات چیت پہ چل رہا ہے اور کہ حضرت آدھا کام ہو گیا آدھا رہتا ہے دعا کرو قبول کیسے کہ میں تیار ہوں دعا مانگو وہ تیار ہوگا ہاں جا کماریا کہتے ایک گھر بڑھوئی بدے نام جرانا سلسلہ روزگار اختیار کیتے سارا دی میں لو فر پیتے سارا دی اے بھی گلی او بھی گلی او بھی گلی ایویں پہ پاگ لینے کا موبائل دیوان ہے نہ ماں پیو دا ادب نہ بھیڑی بھیڑاویں دی شناخت نہ اپنے بزرگوں دا احترام نہ رشتے دی عزت اور عفت نے دل دے اندر یہ جو کتا پاگل دیا ہوتا نے یہ پھر دے یہ نہیں میرے دوستوں نے اللہ نے تو حاکم میں کو اپنی محبت واسطے پیدا کیتے تو ہادے میرے اندر اللہ نے دل رکھے یہ دل دے اندر جیرا مادہ محبت ہے اور اس واسطے عطا ہویا ہے کہ اساں او محبت کو اللہ تے گھنوں کہ اللہ نال اسا محبت کروں اللہ نال اسا پیار کروں کہ اللہ دے اسا قربان تھی ونوں اسا دی جوانی بھی اللہ تے قربان تھی ونجے اسا دے صلاحیتاں بھی اللہ تے قربان تھی ونجن اسا دے مال بھی اللہ تے قربان تھی ونجن اسا دے جانا بھی اللہ تے قربان تھی ونجن ایسے بڑھوں تو سلسلہ روزگار وطن سے اختیار کرو حضور دے ایک صحابی ہیں حضرت نافع رضی اللہ عنہ سارے کو رضی اللہ عنہ اپنے زمانے دے آپ بہت بڑے تاجر ہیں اپنا مال جڑے ویلے بازار دے وچ فروخت کرن کیتے گھن میں دے ہن آپ دے ملازم آپ دے مال کو سنبھلے دے ہن آپ دے حساب کتاب واسطے وڈے وڈے منشی رکھے ہوئے ہن لین دین واسطے اگو وکیل رکھے ہوئے ہن اتنا وڈا کاروبار ہے مولانا سجاد صاحب
تو آپ نے ایک دفعہ اٹھے دے اسے سامان لد کرے تھے اپنے وکیلیں کو اپنے منشی کو اپنے نوکریں کو آکے میاں اے مال چاہتے تسا ملک شام کی طرف روانہ تھی جلو آپ خود ٹر آئیں تو ہادی میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا در کھڑکے تھی آکے اماں میرا مال تجارت دا جڑا قافلہ ہے وہ ملک شام دے رستے ہے اتنا سال ہو گئے میں ملک شام دے وچ تجارت کریں دا ہاں ہن میرا دل آدھے میں عراق ونیا میں یمن علی سائڈ تے ون کاروبار کراں تو ولائی دل دی گال کو تہاڈے کو رکھن کہ میں اپنی ماں کو مشورہ کرنا تہاڈی میری ماں آدھی نافع جتھا کم چلدا پہ اتھا ہی چلا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جتھا تہاڈا روٹی روزی دا سلسلہ چلیا پیا ہوئے نا ان کو بلا وجہ چھوٹے موٹے عذر دی وجہ کو بند نہ کرو ہن ساڈے نوجوان کو کیا شوق ہے چھوٹی موٹی وستی دی دکان ہے 500,000 جو روز کما گندے ڈھڈ نہیں بھریدا آدھے ابا منجی ویچ زال کو آدھے گانے ویچ میں سعودیہ وینا کدے پیسہ کماؤں اے سب تو وڈی عیب دار تے معیوب گالے جڑا اپنی بیوی دا زیور ویچ تے کھاوے یا تجارت کرے یا سفر سب تو گھٹیا گالے زنانی دی کمائی کھانے والا بندہ مرد نہیں اکھوا سکدا آپ کو مرد ہے جڑا اپنی کمائی کما دے کھاوے اپنے ہاتھ دی کمائی کما دے کھاوے تو اپنے وطن دے اوتے جڑا گزارا تھیندا پے نا کو کافی سمجھو کتنے نوجوان میں انہوں کو سمجھیندا رہیا سارے مرید ہیں وہ میں کہ اللہ دے بندے اتھا جرا 500,000 روزان حضرت صاحب 30-40,000 مہینے دی آمدن نال اساڈا گزارا نہیں تھیندا میں کہ ایزی لوڈ دے پیسے خرچ گھٹ کرو نا وہ اپنے دا پیکیج بھی لویں دے اگلی دا بھی لویں دے میں اے دے سلسلے گھٹ کر دو انشاءاللہ خیر خیریت تھی 30-40,000 نال گھر چل دے آکھے نہیں حضرت صاحب تو ڈھانڈے ویتے تو بندے ٹور گئے نا اتھا فراڈ ہے اگلے کفیلے اگدے نہیں ونجا دیتا ایئرپورٹ تو نہیں لانتا ولا چار بھوکا مرے نا جا دے کہ چل نکل ہون بے ہوش ہے ایک مرید تائی ہے جدی بدتمیزہ آکے حضرت صاحب تو سا بد دعا دیتی ہے ہی واسطے میں کہ اچھا میری بد دعا کو کفیل لیتا بیٹھا اولو دا پتھا میں کہتے ہیں میں جو سمجھ ہے نا میری گال تیری اکل نہیں لگی زال پچھو چھوڑ دے وینا پئی پرائیں دے آسرے دے اکل نہیں آنی بے شرامہ میں اولاد تیری تربیت کوئی اور کرے سی انہاں کو مدرسے چ پچاونا والوان تے استاد کو پوچھنا استاد ہے سارا بال کیویں پڑدا پے کیا ترتیب ہے کیڑے انداز نال چلدا پے یہ ساری معلومات گھننی پوندی ہے لیکن آپ ماشاءاللہ مدرسے کو یتیم خانہ سمجھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنت صحابہ دینی مدارس دینی مدارس نعرہ تکبیر بال جو مدرسے پوچھوں گا تو چھٹو رویں دے استاد کو ہفتے بال پوچھ لینے سے سارا بال کیویں ٹوٹا دے جی میں اپنے مخالف کو نیچا دکھاون کیتے تھانے ویندے وے نا تے وال خالی ہاتھ نہیں کہنے ویندے کوئی تحفہ ہدیہ ہے تھوڑا جہا مسئلہ بڑھیا کہ بندہ میں کو کہ تھانے دار میرا یار ہے کوئی کم ہوئے تو میں کو دسائے میں کہ میں کو ادا پیا کہ جیا جیا تو ہاں کو ادا پیا میں کہ تھانے دار کو اللہ اللہ سکھنی ہوئے تو خانقاہ کہنا بھی اللہ اللہ سکھے نہیں تو ہاں کوئی اڈے چکر ہوئے تو اپنا یار ہے میں کہ وہ تا پیو دے یار نہیں ہوندے تیرے کی میں یار ہے نا 4-5 دیہڑے بعد میں دیکھیں بکرا موٹر سائیکل دے دے چھئی میں کہ کی دے تھی نا خیر سر بڑے بن گیا
میں کہ چبلا او تیرا سر ہے جڑا تیرے بالے کو پڑھیں دے، تیرے بالے کو قرآن سکھیں دے، کلمہ سکھیں دے، نماز پڑھیں دے. اے حضرت صاحب چھوڑو مولویوں کو، جینا دل نہیں آدھا نا مدرسے دی خدمت کرنا، ان دی کمائی حرام دی ہے. اللہ پاک ہے، میں حدیث پڑھی ہم لا يدخل الجنت جسد غذی حرام. مشکات شریف کی حدیث ہے، امام مشکات نے نقل کیتی ہے کہ حضور السلام فرمائے جڑے بدن دی پرورش حرام مال نال کیتی ونجے او جنت داخل نہ ہو. لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جسد جسم غذی حرام، جس کو حرام غذا دی گئی ہو. میرا اللہ پاک، میرے رب دی جنت پاک، میرے رب دا نبی پاک، قرآن پاک، شریعت پاک، پلیتے دی جا کہنی تیرا کوئی قصور کہنی. مولوی صاحبان تسا متا ناراض تھی وہ پہ اے معذور ہیں. ایک بندے دے لتاں پیر نہ ہوئے تو کو تر سمجھے نا یاری کو چاہیے جدوں تے جیڑا بندہ کھاندا ہی حرام کھڑے، کماندا ہی حرام کھڑے، او پاک جاد کیویں لاوے. او چکر باز مولویوں کو دے سکدے لیکن اپنے علاقے والے مدرسے کو نہیں لا. گھر دے نال مدرسہ ہے جتھا بال پڑھدے پن انہاں کو نہیں دے دا. جنہ دا مدرسہ نہیں سی جتھا اج تک، جنہ دے مدرسے دے بال نہیں سی پڑھدے جتھے اج تک، اتھا بورے بھر دے دانے دے دتی، اتھا بورے بھر دے دانے دے دتی. گھر دے نال مدرسہ ہے، استاد پڑھے نہ بیٹھے، آخے اے بندہ صحیح کہ نہیں، اے مدرسے والا صحیح کہ نہیں. اچھا ول تو پکی غیرت کر، ادھوری غیرت نہ کر. پکی غیرت کر کے تو جڑا ہے نا ہن تیرا کوئی مر ونجے ای مولوی کو جنازہ نہ آکے یہ کو دانے دیتی ہو کو ساجا میں دے تھا جب فری آوے تا اج دے 5000 گٹ 10000 گٹ جنازہ پڑھاون دا ایک گھر دے نال والا تے کو فری دستیاب فری آفر اللہ دے طرفوں دستیاب ہے. لیکن سال دے بعد 6 مہینے دے بعد فصل اندے آدھے اے جڑے بال گھر دے نال دیہات والے مدرسے ہوئن مسافر بال نہ ہوئن اتھا اس چھوڑ دے من جائز کہ نہیں ول کتھا دے من جائز. سارے پاس ایک مولوی صاحب آکھے جتھا مسافر بال نہ ہوئن ایک کنجر نہ آکھے انہاں کو اشر نہ دیواہے. ول ایک بندہ آیا ودا میں کو آدھے حضرت صاحب ای میں آکھے میں کہ ول تو کیا دے ادھے ول میرا بھی گال ہوندے نال اتفاق ہے. میں کہ بال کتھا پڑ گئے کہ تو ہا دیکھو میں کہ تنخواہ دے دا پیو بھرے سی استاد دی بجلی دا بل تیرا پیو بھرے سی. میں کہ روز نلکا تروڑی کھڑن میں کہ اتے دین یا تیری دال دین آکھے میں دین میں کہ نانو سانجے ہوندے دسی ونی میں مدرسے دے گیٹ دے باہر لکھوا کے فلانے فلانے بال سانجے تاکہ بلا وہ حقدار دسی جا. میں کہ ہوں کو انجا کھا کہ تو غیرت کر تیرے بال سارے کول پڑ دین بجلی دا بل وی آندے نلکا وی تروڑی کھڑن کہ لیٹرین دا در تروڑی کھڑن کہ لوٹا تروڑی کھڑن. استاد دی تنخواہ بھرنی پوندی ہے اتھا دید نہیں پوندی. آکے میں دیسا پاگل پورا ہے مدرسے اوے آنن تیرا جنازہ پڑھنا اوے آنن تے کو تھمامن جلے مویا پیا ہونی اوے آنن تے کو کفن پمامن اوے تیرے میت کو موڑھا دیتی ہوتا ہے. اچھا والا یہ جہاد دے شرم حیا کر دے موڑھا دی وئی ودے چلو یار کئی گال نہیں زندگی تھاکو مندے کٹ داری ہے گالن غلوچ کر داری ہے زندگی سارے مدرسے چ نہیں وجا چلو کوئی گال نہیں یار مسلمان ہے متاں دی گال ساری بخشش تھی. بر تہاڈے علاقے والے تھدے ہیں میں ہن ظہر کو بیان کیتے مولانا امیر برشد مدرسے میں اتھا گال سنئی ہے. ایک میرا مرید ہے انہاں دی فوت کی تھی گئی تے میں ہم سفر دے سر بلا جو میں آیا گھر ول او میرے کو ملے تھے ول کا بڑا پیا حضرت صاحب ساری فوت کی تھی گئی ول تو سا آئے نہیں انہیں پی رہا تو سر
میں کہ وہ جڑے ویلے بھرا پرنایا ہوئے میں سجا رہے ماں میں دیا دیئے متان تے مولوی تان تے میراسی واہ تیری ماں متان تے مولوی تان تے میراسی مولانا سجا صاحب چکر سنو جیتے نہیں متان تے مولوی تان تے میراسی میں کہ والا ہون میراسی کو جا سجے ہاں ہون بھی میراسی کو جا سجے ہاں گھروں دول وجوامن کھڑیا جیرا مولوی جنازے تے آوے دھکا دے چلو گھر میں مولوی ہو اساڈا پیو ساری شادی تے کنجر نچوائے ہن کنجریاں نچوائے ہن ڈھول وجوائے ہن اسا پیو دے جنازے تے مولوی تھے تو نہیں سارے نکاح تے جلے ساڈا پیو چنگا میراسی گولایا ہا اسا پیو دے جنازے تے چنگا میراسی گولا سو جرا ڈھول وجاوے پوری غیرت کرو پوری غیرت کرو نا پوری غیرت پتہ لگے جی جوان غیرت لائے جو پیو ایندا اینی شادی تے میراثی چھڈوائے اے ول پیو دے جنازے تے میراثی چھڈی گلا چک کر دیتی یہ نہیں کرندا اچھا وے میں کہ چلو میں خدا شادی تے کہنا چھڈیا وے تے میں نہیں آ سکیا جنازے تے ہن تیرا لہجہ بڑا سخت ہے کبڑی تے بٹھا دی بھسر تو سارے میں سارے پی رہے او جڑے میراثی کو 5000 بھی دیتا ہمیں ٹکر بھی کھوایا ہمیں ماں بہن دے ادھج بھی کھڑایا ہمیں او آئے جنازے تے او آئے آکھے کہنا میں کہ اون پیو نہ لوی کبڑی جا کا بڑا سا مظلومے تے لگ دی ہے تے میں کہ کا بڑا سنت لگ دی ہے میں کہ آنے تھاڑے کو کڑے نہیں اے مولوی جنازے تے کہنا ہے اے مولوی میرے پیو سے دعا منگ میراثی کو انیا آگا نا جی کو پیسے دے دے ماں بہن دے آتے پہلا ایک بیا میرا مرید ہے میں یہ لنگتا پہ ہم روڈ تے گھر ہے ادو نا گھر ہے آدھے جو روڈ دے ادو بیٹھا ہوئے کھالے دے اٹھے گھر ڈھول بھی آواز ہے میں یہ بریک جا مری ہوں میں کہ خیر ہے ملک صاحب اکھے وہ حضرت صاحب مہندی آلے آئے میری دھی دی مہندی دے من تے والا سارے ماما بھیڑی دھیاں بڑے جان وہ سارے گھر آیا کھڑے تے والا او آج ہے نا جو میں وال نہیں بیٹھا ہوا اکسن کئی اکسن ساڈا چاچا کوئی اکسن ماما کوئی اکسن پھپھڑ کوئی اکسن ماتھڑ حیا نہیں کرندا ساڈے ادھے جی بیٹھے تھیا میں کہ ڈھول تیری ماں وجے نکڑی ہے زال او میراثی وجے نکڑن میں کہ تو ہوں کڑو بھی بتا رہی سوارا ہوں کڑو بھی بتا رہی گھر تیرا تو بارو بیٹھی دیا جو ماں بھیڑ بھی دوتری پوتری جھلوتری کو حیا دے میراثی کو آدھے کرے ورنہ کہ پکی غیرت کرے ہاں جو ڈھول گھنٹے ماں دے گالے سٹے جا وہ بجاوے ہاں یا زال دے گالے سٹے ہاں وہ بجاوے ہاں میرے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیوس جہنمی ہے دیوس جہنمی ہے دیوس جہنمی ہے 3 مرتبہ حضور نے فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کون ہے حضور نے فرمایا دیوس وہ ہے جس کو پتا ہو کہ اس کی ماں کے ساتھ فلاں بندے نے زنا کیا وہ اسے زندہ چھوڑ دے اسے پتا ہو اس کی بہن کے ساتھ فلاں نے زنا کیا وہ اسے زندہ چھوڑ دے اسے پتا ہو اس کی بیوی کے ساتھ فلاں نے بدکاری کی وہ اسے زندہ چھوڑ دے اس کو پتا ہو اس کی بیٹی کے ساتھ فلاں نے بدکاری کی وہ اسے زندہ چھوڑ دے یہ دیوس ہے اپنی سرے کیا جاتا ہے دلہ دیوس دمانا سرے کے تھی نا دلہ دلہ جہنمی ہے میں نہیں آدھا امام بخاری نے حدیث نقل کی تھی جیڑے دوست کو اعتراض ہوئے اور میرے کو تشریف گنا ہوئے میں حدیث دیکھنا تو جا پڑھ اگر تو نہیں پڑھ سکتا جیڑے عالم دے تے وہ اعتماد دے بھروسہ ہوئے حکو کی دیا حدیث میں لکھنا پڑھسی اوچا ترجمہ او جا کرے سی حدیث دا مفہوم نہ میں بیان کرے تھا نہ او بیان کرے تھے جو مانا محدثین کی تنے حکم منا تو سی تو محدثین نے ایہو مانا کی مہمان آگے نا مہمان او کو بیٹھک بڑھاؤ بارو اتھے ہی بلاؤ
گھر دے باہر ایک نکا جا کوٹھا بڑواؤ چا کچا جا بڑواؤ میاں پکیا سلانا نہ دے کچا جا بڑواؤ میں تو کو گال سنا کہ جڑے ویلے پردے دا حکم نازل تھی گیا امیر المومنین مراد نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی غیرت دا واقعے تے تو سنا سبحان اللہ فرمایا اے لیٹرین ہونے ان صحابہ دے گھر دے نال او خواتین نہیں استعمال کرنے ان مرد بھی حضرت عمر نبی سے کو درخواست دیتی سونا میری عزت ایک گوارہ نہیں کریں دی میری عزت ایک گوارہ نہیں کریں دی کہ غیر مرد جرے واش روم میں جبنے اتھا میری ماں بھیڑ میں میری عزت گوارہ نہیں کریں حضور نے صحابہ کو فرمایا عمر صحیح کہتا ہے وال انہا بارو مہمانے کی لیٹرین انج بڑھوائے گھر والے واسطے انج بڑھوائے آپا کیا کریں دے گھر سے یار ملنا یہ ماں گھر بیٹھی ہے بھیڑ گھر بیٹھی ہے کو کی دیا ہے نہیں ای نہ کرو میرا دوست اللہ ناراض تھی دے اللہ دا حکم ہے تو میں اللہ دے غلام ہے اللہ جڑا حکم دے سن ہوں حکم دے اگو سر تسلیم خم کرنا اے ایمان دا تقاضا ہے اے مومن ہوور دی نشانی ہے اللہ دے با وفا ہوور دی دلیل ہے اے اللہ دے عاشق ہوور دا ثبوت ہے کہ اللہ دا حکم منے دے دنیا دی کوئی پرواہ نہیں دنیا دی کوئی پرواہ نہیں کو اللہ دے فدا تھی ویلے اللہ دے قربان تھی ویلے اپنی مرضی نہیں چلے دا اللہ دے رسول دی مرضی چلے دے اللہ دے رسول دی مرضی چلے دے کہ جو اللہ چاہندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہندے او کرے دے اس واسطے زندگی گزارنا خوبصورت بڑھاؤ زندگی دی خوبصورتی اللہ اور ان دے رسول دے فرمان دے وچ اللہ دا حکم حضور دا طریقہ ہوں دے موافق زندگی گزارو انشاءاللہ زندگی دے وچ بہار آسی اللہ والے نال تعلق رکھو آہستہ آہستہ اے گناہ دن نہیں چھٹ دے چھٹ دے مستقل اللہ والے کو آندے جاندے رہو کوئی اللہ والے دی صحبت جراؤ سروزہ لاؤ وقت لاؤ کچھ سکھو بل سروزہ لاؤ تو نہ ہوئے خانقاہ بلا فون لگا کے پیر صاحب آیا بیٹھے اللہ دی محبت دی گال سنا قرآن سنا موبائل وہ بھولا گال سن اول پارو بن بانے کھٹڑے دے وال مراج لے گھر آوے نے اسے کیا سکھے کتے چس کہنا ہے دیکھو فلم دا ایل سی ڈی لوا دے نا او دیکھو فلم دکھاوے نا انڈیا والے آتے او بیندے فلانے سارے فلم دکھاوے وال تک چس آ گئے سکھن تو اللہ گئیں صحبت تو بیٹھا گنوی گال تو توجہ نال سنی گنوی اللہ والے دی تو زیارت توجہ نال کیتی گنوی بڑا کمال کیتی آکھے حضرت میں کچھ حاصل وہ کتنے لوگ دریا تے کنارے تو گزرتے ہیں لیکن پیاسے لگے ہوئے ہیں پانی نصیب نہیں تھا یہ بھی مثال بھی میں ہے کہ اس واسطے اعمال سدھاروں آخرت دی فکر کروں ماں پیو دی قدر کروں ماں پیو دے حقوق پورے کروں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جیڑا بندہ اپنے والدین دے حقوق پورے کریں دے اپنے گھر والے دے حقوق پورے کریں دے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کو یہ بندہ بہت پسند ہے اللہ کو یہ بندہ بہت پیارا ہے اب مال کماؤ ماں پیو دا خیال کرو بڑھڑے ماں پیو ہے نا انہاں دا دوا دارو کئی ویلے پھل فروٹ کی دیا ماں پیو کو دے دیتا اور سارا ایک آخری گال سارا ایک ذمہ دار ہے وہ میرے کو آکھے پیا مولانا عبدالرشید چنار صاحب تو سا ماشاءاللہ چنارے وے چنارے کو ودے عزت علی قوم ہے اے مدرسہ چلا تنے دا کام ہے چھوڑ دو میں کہ گال تو تیری صحیح ہے لیکن ایک میری بھی سن سے کہ ہاں میں کہ تو خود تو میرے سامنے او فلانی دکان تو لیگ پیس بڑھوائی فلانی بٹھی دے وچ اور نا مراد سوارا مکھے
اے چنگے لوگی دا کم ہے، اے وڈی قوم دا کم ہے۔ اپنی ماں کو نہیں گفٹ کھوایا، اپنی ماں کو دا کدے ہی نہیں لیگ پیس بڑوا دیا نہیں تا اما تو کھا، ابے کو دا نہیں نہ کھا با تو بڈھڑا تھی گئی۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، نوجوانوں سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جیندہ ابا بڈھڑا تھی وجے ہوں دل میں ایک دفعہ بھی ایک خیال آ وجے کہ کاش میں جوان ہوا ہاں، میں پیسے کماوا ہاں، میری جیب دے وچ بھی پیسے ہوئے نہ، میں بھی چنگی چوکھی چیز کھاوا ہاں، ہوں دی اولاد جوان ہے، اپنے پیو دی اے جائز خواہش پوری نہیں سی کیتی، اللہ دی انہیں اتے لعنت ہے، ایسی جوانی دے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، اے لیگ پیس بڑھواتے بوٹیاں بڑھواتے بچے جی پرایا رنہ کو کھوئے دلہ مانی نظر دی تھی چود کو گندے سور کو زال نہیں نظر دی کو دھی نہیں نظر دی جو کی دیاوے کوئی چنگی چوکی چیز آپ بھی کھاوے زال گھر لیتا ہے تو کھواوے جا کوئی چنگی شاہ کی دیاوے کو گھڑے ابے کو دے ابا صحیح تو ہادے کی دیا ہے تو ایک دفعہ گھنٹا تو کو سکون کی اندر یار ایک دفعہ یہ جلے شہر وجہ نا کوئی چنگی چیز کی دیا ہو پہلے ابے دے کو بنے تھے ابا صحیح اے میں توارے کتے کی دیا اما صحیح اے میں توارے کتے کی دیا تے والا اے حصہ میری زال ہے کدے ہی میں کرو اور تو کو چین سکون دی نیندر نہ آوے والا کھائے جوانن گبرو جوانن صحت مند حضرت صاحب نیندر نہیں آندی حضرت صاحب نیندر نہیں آندی ایک میں کچھ چبل پہ آکے حضرت صاحب میں 4 نشے یا گولا ختم والی نیندر نہیں آئی وہ میں کہ اتھا جو بھا لگی کھڑی ہے اللہ جو ناراض ہے تیرے دل دے اتے اللہ کی لعنت جو وسدی کھڑی ہے اللہ کا غضب جو وسدا کھڑا ہے بس سکون دی نیندر کتھوں آوے تو ابے دی خدمت کر تو اپنی اماں دی خدمت کر تو اپنی بیوی دی خدمت کر تو اپنے بچے دی بچیاں دی خدمت کر والد ایک تے کو سکون دی نیندر نہ آوے نا وال میں کو خان کا مولی عمر کو آکھی جا تے کو رستہ دکھا دے سی آونی آکھی پیر صاحب میں ماں دی خدمت بھی کرندہ کھنا ابے دی بھی کرندہ کھنا زال گوئی دے تھا کھنا تے دیا پتریں دا بھی خیال رکھی کھنا وال نیندر نہیں آندی وال میں کو آتے دسی میں تے کو اولاد نسخہ دے سا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نماز دا ٹائم ٹھیک ہے بہوں ٹھیک ہے آگے ختم تھی نہ پہ بیان دے شروع میں مولی عمر صاحب کو آکے